آج جو میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی جنازے پڑھائے تھے، لیکن آج جو میری آنکھوں کے سامنے منظر آیا تھا وہ میرا دل دہلا چکا تھا۔ مجھے مؤذن بنے کئی سال گزر گئے تھے اور اس دوران میں اتنے جنازے پڑھا چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اگر میں انہیں انگلیوں پر بھی گننا شروع کرتا تو کبھی میری گنتی میں نہ آتے، مگر آج والے جنازے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گمسم بیٹھا تھا۔ میری بیوی کئی بار آ کر مجھ سے یہ سوال پوچھ چکی تھی کہ مؤذن صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آخر آپ کسی سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کچھ تو ہوا ہے، لیکن میرے پاس بتانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے قبر میں اتار دیا گیا ہو۔ جلد ہی میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، اور ایسی کئی منفرد سوچیں میرا دماغ خراب کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی جانب ایک نگاہ دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا کہ زوجہ محترمہ، اگر ہم میں سے کبھی آپ کی دل آزاری ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت صابر عورت ہیں، آپ جیسی خاتون اس دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی، لیکن میری شریک حیات اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ آج جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ مجھے ختم کرنے کے در پر آ گیا ہے۔ جبکہ میری بیوی فوراً بولی، مؤذن صاحب صحیح آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے اور مجھے گناہ گار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جیسا ہم سفر تو اس دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ میں آپ سے اختلاف کیوں رکھوں گی؟ مگر اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی کو اپنی تکلیف بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی مجھے بہت دیر تک دلاسے دیتی رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کو جواب دینے کے لیے ایک الفاظ موجود نہیں تھا۔ میں اب بالکل چپ ہو گیا تھا اور ایک ہی جگہ کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے کیا ہو رہا تھا میں خود نہیں جانتا تھا، اور کافی دیر کے بعد میں اپنی بیوی کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہم ابھی تھوڑی دیر میں قبرستان سے آتے ہیں، ہمارے کپڑے تیار رکھیے، ہم آ کر تبدیل کریں گے۔ جبکہ میری بیوی بے ساختہ بولی کہ رات کی پہر آپ کیوں قبرستان جا رہے ہیں؟ مت جائیں، یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر اپنے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ جب مجھے رہنا ہی اسی جگہ پر ہے، میرا اصل ٹھکانہ ہی یہ ہے، تو بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے راستے میں اپنے قدم من بھاری لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے مسجد میں ہوا وہ منظر کسی فلم کے مانند گھوم رہا تھا۔ کیا حقیقت میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ میں اس عورت کے لواحقین سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا ابھی وہ لوگ اس حالت میں نہیں ہوں گے کہ مجھ سے ملاقات کر سکیں۔ میں سیدھا اس عورت کی قبر مبارک پر آیا تھا، اور میرے لیے یہ پہلا واحد جنازہ تھا جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں ان لواحقین کے ساتھ قبرستان تک آیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈالی تھی۔ میں اس عورت کی قبر بالکل اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی اس کی قبر کچی تھی، میری آنکھوں سے بھل آنسو بہ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس عورت سے میرا کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، یہ عورت میرے لیے نامحرم ہے، مگر میں اپنے دل سے مجبور ہو چکا تھا۔ میرے دل میں اس عورت کے لیے کوئی غلط جذبات نہیں تھے، نہ ہی میں اس عورت کو لے کر کچھ الٹا سیدھا سوچ رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس عورت سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں قبر کے بالکل قریب گھنٹوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اور میں جانتا تھا قبرستان پر گورکن مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس قبر پر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ اس قبر کی مٹی میرے آنسوؤں سے گیلی ہو رہی تھی۔ مجھے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ یکدم ہی مجھے اپنے دل کے قریب ایک ٹیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور میں اسی پل بے ہوش ہو کر اس قبر پر گر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ مجھے کون ہسپتال لے کر آیا، کس نے مجھے وہاں داخل کروایا، اور میرا علاج کیسے ہوتا رہا۔ مجھے میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس دنیا میں بچ گیا تھا، جس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میری بیوی اور بیٹیاں میرے قریب کھڑی مسلسل اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب دیکھا تو بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً خوش ہوتے ہوئے رونے لگی۔
اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مؤذن صاحب، آپ نے ہماری جان حلق میں اٹکا دی۔ کیا قصور تھا ہمارا جو آپ نے اپنی طبیعت اتنی خراب کر لی؟ جبکہ میں سرنفی میں ہلاتے ہوئے انہیں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میرے حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے تقریباً 2 دن بعد ہوش آیا تھا، مگر میں زیادہ دیر تک اپنی آنکھیں کھول نہیں پایا تھا، اور چند ہی دیر کے بعد میری آنکھیں پھر بند ہو گئی تھیں اور میں گہری نیند سو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے میرا علاج بہت اچھے سے کیا تھا، اس لیے مجھے تقریباً 15 دن کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میری بیماری کا سارا خرچہ مسجد نے اٹھایا تھا، اور میں جانتا تھا یہ غلط ہے۔ وہاں کی انتظامیہ میری وجہ سے کافی پریشان ہوئی ہے، لیکن میں بھی مجبور تھا۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اپنا خرچہ خود اٹھا لیتا۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے گہری چپ لگ چکی تھی۔ میں ابھی تک اس منظر کو بھول ہی نہیں پایا تھا، اس ڈولے میں رکھا جنازہ اور وہ حاملہ عورت۔ میں چاہ کر بھی ان تمام مناظر کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا، اور میری بیوی بیٹیاں سب میرے ارد گرد موجود تھیں۔ مجھ سے میرا حال چال پوچھتی رہتی تھیں، مگر میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے گھر سے قدم باہر نکالا تھا۔ مسجد میں بھی عارضی طور پر ایک مؤذن رکھ لیا گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر مسجد آیا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی سب لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ فوراً ہی میرے لیے کرسی کا بندوبست کیا گیا تھا، اور میں جانتا تھا یہ عزت شہرت سب اللہ کی دی ہوئی ہے، جس کا میں بے حد مشکور تھا۔ میری نگاہ مسجد میں رکھے اس ڈولے پر گئی تھی، اور بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ ایک بار پھر مجھے غشی طاری ہونے لگی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں نے جب میری طبیعت خراب ہوتی دیکھی تو مجھے چلنے کا بولا، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا تھا۔ میں مسلسل اس جگہ کو دیکھتے جا رہا تھا جہاں پر وہ ڈولا رکھا ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد میں نے ایک بچے کا سہارا لے کے اپنے قدم اس ڈولے کے قریب بڑھائے تھے۔ سب مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس ڈولے کے قریب آیا تھا، اور گھٹنوں کے بل اس ڈولے کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس ڈولے کے اندر کئی میتیں رکھی گئی تھیں، کچھ ہمارے اپنے تھے، کچھ میرے عزیز گئے تھے، لیکن آج تک مجھے اتنی تکلیف اور اتنا درد محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اس عورت کے لیے ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اس ڈولے کو ہی پکڑے بیٹھا رہا تھا۔ سب میری حالت کے پیش نظر میرے گھر پر اطلاع کر چکے تھے۔ میرے بھائی اور میرے بھتیجے مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں وہیں بیٹھا مسلسل اس ڈولے کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر یہی جا کر میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھتیجوں کا سہارا لے کے گھر آ گیا، لیکن اب مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں کسی بھی طرح اس عورت کے گھر جانا چاہتا تھا، ان کے لواحقین سے ملنا چاہتا تھا، اور اس عورت کی پوری کہانی جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، میں اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ تھا، لیکن مجھے چین ہی نہیں مل رہا تھا۔ راتوں کی نیند کہیں کھو گئی تھی اور چین کہیں دور چلا گیا تھا۔ مجھے سکون ایک پل کے لیے بھی میسر نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ آج حد سے زیادہ رو رہی تھی اور مجھے مسلسل دیکھتے ہوئے ایک ہی بات بول رہی تھی کہ مؤذن صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ایسے بالکل نہیں تھے، ہر وقت خوش رہنے والے انسان تھے۔ آپ کو کس بات کا روگ لگ گیا ہے؟ جبکہ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے دل کی وہ بات ضرور بتاؤں گا جو میرا سکون برباد کر چکی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور دھیرے دھیرے اس دن کا پورا واقعہ اس کے گوش گزار دیا تھا، جبکہ وہ حیرت کی ملی جلی کیفیت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ اس واقعے کے بعد اتنا بالکل ہلکان ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ ایک مؤذن ہیں، اتنے لوگ آپ کے پیچھے روز نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد اس قدر دل برداشتہ ہو رہے ہیں کہ ہسپتال تک پہنچ گئے، میجر ہارٹ اٹیک ہو گیا اور یہ حالت۔ مگر میری بیوی میری تکلیف سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں چپ ہو گیا تھا، اور یہ چپ اتنی گہری تھی کہ میں 5 دن تک کسی سے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اور 5 دن کے بعد میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے محض ایک بات کہی تھی، میرے ساتھ آپ اس عورت کے گھر چلیں، میں ان لوگوں سے تمام واقعہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیوں کیا، آخر اس نے ایسی کون سی کوتاہی کی تھی جو اس کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوا۔ جبکہ میری بیوی بولی، ہرگز نہیں، آپ ایک چھوٹی سی بات پر اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ موت کے منہ میں چلے گئے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو وہاں جانے دوں گی؟
آپ پہلی بار میری بیوی میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے بغاوت کر رہی تھی، مگر میں فوراً غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا اور ڈھارتے ہوئے بولا، زوجہ محترمہ بس بہت ہو گیا، جتنا حکم ہم نے آپ کو دیا ہے اس کی پیروی کرنا آپ پر لازم ہے، ہم آپ کے سرتاج ہیں، آپ کسی صورت ہمیں انکار نہیں کر سکتی۔ جبکہ میری بیوی فوراً گھگھیاتے ہوئے بولی کہ مؤذن صاحب ہمارا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، ہم تو بس آپ کی فکر میں بول رہے ہیں۔ جبکہ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے مزید بولنے سے روک دیا تھا اور حکمیہ بولا تھا کہ 10 سیکنڈ سے پہلے آپ برقع زیب تن کریں اور ہمارے ساتھ اس عورت کے گھر چلیں، بس بہت ہو گیا، ہم زیادہ تفصیل نہیں سننا چاہتے۔ شاید میری بیوی میرا حکم سنتے ہی ڈر گئی تھی اور خاموشی سے جا کر برقع زیب تن کر کے باہر آ چکی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ میرا ایک ایک قدم من کا بھاری ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس کے گھر نہیں جا رہا بلکہ قبر میں جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ میری بیوی، میری بیٹیاں، میرے عزیز مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، اتنے غمگین کیوں ہو گئے ہیں، مگر ہر بار کسی طرح میرے پاس اس کا جواب تھا ہی نہیں۔ ہم لوگ اس عورت کے گھر کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارے سے ان کا دروازہ بجانے کا حکم دیا تھا۔ میری بیوی گھبرا رہی تھی، شاید وہ میری حالت کے پیش نظر مجھے اس گھر میں جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ویسے ہی کافی ہلکان تھا، اسے ڈر تھا کہ میری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ویسے ہی میں ایک بار موت کے منہ میں جا چکا تھا، وہ تو خدا کا شکر تھا کہ میں زندہ سلامت واپس آ گیا تھا۔ میری بیوی نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اس کے تاثرات سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا بس چلے تو وہ بھی یہاں سے لوٹ جائے۔ بس میری وجہ سے وہ وہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور سامنے ایک چھوٹی بچی موجود تھی۔ میری بیوی نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا جاؤ اپنے کسی بڑے کو بلا کر لاؤ، ہمیں ایک ضروری کام ہے۔ میں خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی تھی اور میری بیوی کی سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میری بیوی نے فوراً اپنا اور میرا تعارف کروایا تھا اور اس عورت کے حوالے سے بات کی تھی، جبکہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نہ جانے وہ کون تھی، ہم نہیں جانتے تھے۔ وہ میری بیوی کو دیکھتے ہوئے بولی، ابھی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس پہر تو آپ گھر کے اندر نہیں آ سکتے، شام تک آپ آ جائیں، میرا بیٹا آ جائے گا، جس کی وہ بیوی تھی۔ میں نے بوڑھی عورت کی جانب دیکھا اور فوراً بولا، جی بہتر خاتون، آپ ہمیں وقت بتا دیں تاکہ میں اور میری بیوی اس عورت نے ہمیں رات 8 بجے کا ٹائم دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا تھا اور گھر آنے کے بعد بھی میری بیوی نے کئی بار مجھے سمجھایا تھا کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے، نہ جانے وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ وہ بے وجہ کی بات کر رہی تھی اور مجھے ابھی اس پہر کوئی بھی بات سننا گوارا نہیں تھی۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں گھومتی جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکن بھی منتشر ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا میری بیوی اس عورت سے نہ جلن کر رہی تھی نہ حسد، وہ تو خود ایک صابر عورت تھی، حالات کو سمجھنے والی اور دریا دل خاتون۔ وہ بس میری فکر کر رہی تھی، نہ جانے اس عورت کی کیا کہانی تھی، وہ شاید مجھے سنانا نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں اب بزد ہو چکا تھا۔ جیسے ہی رات کے 8 بجے تھے، میں نے فوراً اپنی بیوی کو لیا اور اس عورت کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میری بیوی احتجاجاً ایک بار پھر بولی تھی کہ ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، نہ جانے اس کا شوہر آپ کے بارے میں کیا سوچے کہ مسجد کا مؤذن میری بیوی کے بارے میں اتنی پوچھ تاچھ کیوں کر رہا ہے، جبکہ میں نے اب اس بار اپنی بیوی کو جھڑک دیا تھا اور غصے سے پھنکارا تھا، اب آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آنی چاہیے، بے وجہ کی باتیں کر کے ہمارا دماغ خراب مت کریں، ہمیں صرف اور صرف وجہ پوچھنی ہے اور کچھ نہیں، ہم اسی لیے خاموش ہو جائیں۔ جبکہ ہمارا غصہ کرنے پر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی اور ہم لوگ ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے ہمیں بہت ہی ادب سے اپنے ڈرائننگ روم میں بٹھایا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اڈھیر عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس شخص کو جانتا تھا، یہی اس عورت کا شوہر تھا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر پر دیکھ کے کافی خوش ہوا اور اپنی اماں کو جلد سے جلد میرے لیے ناشتہ پانی کا بولنے لگا۔ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی تھی، بے شک جو لوگ اللہ کے در پر بار بار سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ اوپر بیٹھی اللہ کی ذات اس شخص کو بہت نوازتی ہے۔ میں اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً بولا کہ نہیں بھائی صاحب، میں کچھ نہیں کھا سکتا، میرا پرہیزی کھانا چل رہا ہے۔
दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। आना तो इंतकाल के अगले दिन ही था, मगर कुछ मसरूफियात और तबीयत की वजह से मैं नहीं आ सका। मेरे ये कहने की देर थी कि फ़ौरन बोला, जी मौज़िन साहब, मैंने आपकी तबीयत के बारे में सुना था, अब आप कैसे हैं? जबकि मैं उसे अपना हाल अहवाल बताने के बाद बोला, खैर इन बातों को फ़िलहाल के लिए एक तरफ रख दो। जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, खुदा के लिए मुझे वो बता दो। मेरी ज़िंदगी बहुत बेसुकून हो चुकी है, मुझे पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा। रातों की नींद कहीं खो गई है। ये कह सकता हूँ कि मैं दिल के दौरे से जो अस्पताल पहुंचा था वो इन बातों की वजह से ही था। जबकि वो भी हैरान होते हुए बोला, क्या हो गया मौलवी साहब, सब खैरियत तो है? किस बात की वजह से आपको इतनी परेशानी हो गई है? मैंने आगे बढ़कर उस आदमी का हाथ थाम लिया था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि तुम्हारे सामने जो मंजर आया था, मेरे ख्याल से तुम उससे गाफिल नहीं होगे। उसने धीरे से सर इस बात में सर हिलाया और मैं मजीद बोला कि बस यही बातें मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मुझे तुम अपनी ज़िंदगी की तफसील बताओ, शुरुआत से मुझे तमाम कहानी बताओ। मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा तब तक मैं हकीकत नहीं जान जाता। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने मेरी जानिब देखा और धीमे लहजे में बोला, आपको क्या हासिल होगा? मेरी दुख भरी कहानी सुनकर क्यों मेरे ज़ख्म को रेतना चाहते हैं? जो हो गया उसको मट्टी डाल दें, आप भी सुकून से ज़िंदगी गुजारें। ज़्यादा हल्कान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह पाक आपके हक़ में भी बेहतर करे और मेरी बीवी के हक़ में भी बेहतर करे और उसके दर्जात बुलंद फरमाए। वो शख्स बताने से कतरा रहा था, जबकि न जाने क्यों मुझे उस शख्स से भी खोट नज़र आ रहा था। लेकिन मैं कुछ कहना उससे पहले ही मेरी बीवी उस शख्स की जानिब देखते हुए धीमे लहजे में बोली कि भाई साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमें इस हकीकत से आशना कर दें। मेरे शौहर बहुत परेशान हैं और मैं अपने शौहर को मज़ीद परेशान नहीं देख सकती। आपकी बीवी के साथ हुए इस वाक़े के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और ये 15 दिन अस्पताल में रहे हैं और अब भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हर वक्त एक ही सोच में मुब्तला रहते हैं। आपसे गुजारिश है, मेरे शौहर के हाल पर रहम खाएं और हकीकत से पर्दा उठा दें। मेरी बीवी की बात सुनकर वो शख्स बोला, मेरा दिल नहीं था, लेकिन आपकी और आपके शौहर की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, इसलिए बताने पर राज़ी हूँ। और फिर जो बात उस शख्स ने मुझे बताना शुरू की, उसके बाद मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। अब तमाम कहानी आप सब उस आदमी की ज़बानी सुनिए। और मेरा नाम अब्दुल्ला अकबर है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। बचपन से ही मेरी मंगनी मेरी कज़न के साथ तय कर दी गई थी। हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। मुझे वो लड़की दिल से पसंद थी क्योंकि वो काफ़ी मिलनसार तबीयत की मालिक थी। हर एक के साथ रहमदिली से पेश आती थी, हर एक का ख्याल रखती थी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। और सबसे अच्छी आदत मुझे उसकी लगती थी कि वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी, उनको अपनी माँ जैसी इज्जत देती थी और मेरे लिए महज यही बात काफ़ी थी। हमारी मंगनी को 10 साल गुजर गए थे। अब शादी का वक्त आन पहुंचा था। जैसे ही मेरी शादी का सिलसिला शुरू हुआ तो मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। मैं उस वक्त कड़ियल जवान हो चुका था। अम्मा बेवा हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। वैसे तो मैं इकलौता था, इसलिए बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं थी। मैं ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बस घर में लाकर पैसे दे दिया करता था और अम्मा गुजर बसर कर रही थी। खानदान वाले मेरी अम्मा का और मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। मैं अम्मा की जानिब से बेफिक्र रहता था क्योंकि उनके करीब ही उनकी एक बहन थी जो उनका बहुत ख्याल रखती थी। पहले तो मैं यही समझा कि वो शायद अम्मा का ख्याल बहन होने के नाते रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे हकीकत समझ आ गई थी। उनकी एक बेटी थी और वो 2 भाइयों की इकलौती थी। उसके घर वालों ने उसे बहुत लाड प्यार से रखा था और मेरी इस बात से वो बखूबी वाकिफ़ थी। लेकिन वो लड़की बहुत ही बदतमीज़ लहजे की मालिक थी और मुझे वो एक नज़र नहीं पसंद थी। मेरी खाला का इरादा उसको मुझे देने का था। उन्होंने बंद अल्फाज में अम्मी से कई बार उसका तस्करा किया था, जबकि मेरी अम्मा ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में समझा दिया था कि मैं अपनी फुफ्फो की बेटी के साथ मंसूब हूँ, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकती। मगर मेरी खाला बज़िद थी। थक हार कर उन्होंने मुझसे बात की थी। जब अम्मा की तरफ से उन्हें कोई रजामंदी ना मिली तो उन्हें मेरे ही आखिरी सहारा लगा। लेकिन जब उन्होंने शिफा के हवाले से मुझसे बात की तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी फुफ्फो की बेटी यानी तबस्सुम के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा इनकार उनकी अना पर कारी वार करेगा। उन्होंने पूरे ख़ानदान में बेवजह मेरी माँ को बदनाम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मेरी माँ को ये कहकर बदनाम किया था
کہ ان کے شوہر کے ساتھ میری ماں کا چکر چل رہا ہے، اور بند الفاظ میں امی کو تنبیہ کی تھی کہ خاموشی سے شفا کا رشتہ میرے لیے دے دو، مگر میں نے آخری دم تک ان کی بات تسلیم نہیں کی۔ مگر جب یہ خبر میری پھپھو کو ہوئی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور انہوں نے رشتے سے منع کر دیا کہ وہ ایک ایسی عورت کے گھر رشتہ نہیں کریں گی جو اپنی بہنوئی کے ساتھ چکر چلا رہی ہیں۔ میں نے اپنی پھپھو کو بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تبسم بھی میرے حق میں تھی، اس نے بھی اپنی ماں کو بہت بولا، لیکن پھپھو بضد ہو چکی تھی کہ میرے بھائی کی بیوہ سے کیسے کر سکتی ہے۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن اپنی بھابھی سے رشتہ نہیں جوڑوں گی۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا، میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ میری پھپھو رشتہ توڑ چکی تھی اور تبسم الگ وہاں بیمار ہو گئی۔ مجھے پل پل کی خبریں مل رہی تھیں مگر میں بے بس تھا، اپنی ماں کی عزت کے آگے بے بس تھا۔ اماں نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم شفا سے شادی کر لو، تمہاری خالہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مجھے دنیا میں بھی بدنام کر دیں اور ہمارا اس معاشرے میں رہنا ہلکان ہو جائے۔ اور تھک ہار کر اپنی ماں کی خاطر میں نے شفا کے لیے حامی بھر لی تھی۔ چند ہی دن کا کھیل تھا کہ خالہ نے سب کے سامنے میری اماں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، میری بہن تو بہت شریف عورت ہے، اس نے میرے بہنوئی کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ میری پھپھو کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ امی سے معافی مانگنے آئیں، لیکن اب کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے پھپھو سے معذرت کر لی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے جب آپ کو سمجھانا چاہا تھا تو آپ کیوں نہیں سمجھی، اور اب دیکھیں وقت گزر گیا ہے اور میرے نصیب میں شفا لکھ دی گئی ہے۔ جبکہ میری پھپھو مجھے تبسم کا حال بتانے لگی تھی کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تمہارے نام پر بیٹھی ہے، 10 سال سے تم دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہو، اگر اس طرح سے رشتہ توڑ دیا گیا تو میری بیٹی بدنام ہو جائے گی اور اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، سب یہی بولیں گے کہ لڑکی میں کوئی خامی تھی، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرو۔ میں تمہاری خالہ کے بہکاوے میں آ گئی تھی، میری پھپھو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے پاؤں پکڑ لیں، مگر میں اب بے بس تھا۔ مجھے تبسم سے اتنی محبت تھی کہ میں اس کے لیے جان دے سکتا تھا، لیکن اب میرے ہاتھ بن چکے تھے، میں خاموش ہو چکا تھا اور پھپھو میرے آگے بہت گڑ گڑائیں، روئیں، لیکن میں نے انہیں صاف انکار کر دیا اور وہ روتے ہوئے ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ مگر اس دن کے بعد مجھے ایک پل سکون نہیں آیا۔ تبسم میری ہونے والی بیوی تھی، میرے دل کی ملکہ۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اگر کسی سے محبت کی تھی تو میں نے تبسم کو ہی پایا تھا، اور انسان کی بچن کی محبت تو ویسے بھی سچی ہوتی ہے۔ میرا بھی یہی عالم تھا۔ میری اماں بھی میرے حال سے واقف تھی مگر اپنی عزت کی خاطر چپ تھی۔ میری خالہ ایک اچھی اور عورت نہیں تھی، وہ بہت ہی جلاد قسم کی خاتون تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری شادی شفا سے کروا دی گئی، مگر مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ پسند نہیں تھی، اور شادی کی پہلی رات میں اس کے لیے تحفہ لینا بھول گیا۔ اس لڑکی نے مجھے میرا حق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک تم میرے لیے میرا تحفہ نہیں لاؤ گے تب تک میں تمہیں قبول نہیں کروں گی، اور میں حیران رہ گیا کہ کیسی عورت ہے ایک تحفے کی خاطر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی۔ میں نے اسے معذرت کی اور اسے رشتہ بنانے کی کوشش بھی کی، اور کئی بار میں اس کے قریب گیا، اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے مجھے جھٹک دیا اور رخ پھیر کر سو گئی۔ میرے لیے سب مناظر حیران کن تھے۔ مجھے آج بھی یاد تھا وہ پل جب تبسم کی سالگرہ تھی، پوری دنیا نے اسے تحفہ دیا تھا، سب رشتہ دار ہی میری تبسم کو بہت چاہتے تھے، آخر کہ وہ اتنی اخلاق والی تھی، بھلا کون اسے پسند نہ کرتا۔ اور میں نے اسے تحفہ نہیں دیا تھا، مگر اس نے ایک الفاظ میں نہیں بولا تھا، اور محض یہ بول کر خوش ہو گئی تھی کہ آپ میری سالگرہ والے دن میرے گھر تو آئے ہیں، میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ میں اس رات ایک پل نہیں سویا تھا، میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ حالانکہ میری سہاگ رات تھی، شادی کی یہ رات ہر مرد کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، مگر میری بیوی نے میرے تمام خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ میرے جذبات کی بالکل فکر ہی نہیں کی تھی، اور میں نے وہ رات جاگ کر گزاری تھی۔ میری آنکھوں میں لالی دیکھ کے سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کا سکھ پا چکا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز میرا ولیمہ تھا، لیکن ہم دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ میں نے صبح ہوتے ہی اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سونے کی انگوٹھی لی تھی اور کمرے میں آ کر اسے پہنائی تھی، مگر اس نے فوراً وہ سونے کی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال کر زمین پر پھینک دی اور غصے سے بولی کہ یہ کیا، میرے لیے کاغذ کا چھلکا لے آئے ہیں؟ میں نے ہمیشہ بھاری سونا پہنا ہے، میں کبھی بھی یہ نازک سی انگوٹھی نہیں پہنوں گی، مجھے بھاری سونا چاہیے۔ یہ بات آپ اپنے دل و دماغ سے بٹھا لیں کہ میں تبسم نہیں ہوں جو آپ کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر خوش ہو جاتی تھی، میں شفا ہوں، اور شفا کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے۔
میری بیوی سفاکیت سے بول رہی تھی، کیا مجھ سے نہیں میری دولت سے محبت تھی اسے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ بنا اٹھا اور میری انا پر کاری وار ہوا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اگر تمہیں میرا تحفہ قبول نہیں تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں لاؤں گا، تم اسی طرح رہو۔ میں یہ بول کر اپنی انگوٹھی اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا تھا اور میں چاہتا تو اپنی ماں سے شفا کی شکایت کر سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہی ہے، لیکن میں اپنی ماں کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی بہن کو بیٹی لا کر خوش تھی۔ میری ماں بہت سادہ عورت تھی، اس میں ذرا بھی چالاکی نہیں تھی، اور یہی چیز اب مجھے خوفزدہ کر رہی تھی کہ اگر میری بیوی نے پیچھے سے میری ماں کو پریشان کیا تو میں کیا کروں گا۔ اور میرے سوچنے کی بالکل ٹھیک مطابق ولیمے کی رسم کے بعد اس نے گھر میں دنگل مچانا شروع کر دیا، کبھی کسی چیز میں نکتہ چینی تو کبھی کسی چیز میں۔ میری ماں تو بالکل کچھ کہتی نہیں تھی، اور یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اللہ میاں کی گائے تھی، اور مجھے اپنی ماں کی ہر بات کا علم تھا کہ وہ نہ جھوٹ بولتی ہے نہ مکاری کرتی ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا، اور شادی کے 2 مہینے کے بعد میری بیوی پیٹ سے ہو گئی تھی۔ میری ماں اور میری زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی، مگر میری بیوی کا منہ بن چکا تھا۔ وجہ پوچھی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، مجھے میری زندگی بالکل ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں، مجھے اپنا فگر خراب نہیں کرنا۔ جبکہ میں فوراً بولا کہ تمہیں کون سی ماڈلنگ کرنی ہے جو تم اپنا فگر خراب نہیں کر سکتی؟ شادی کے بعد ہر لڑکی کو بچہ پیدا کرنا پڑتا ہی ہے، تم کوئی انوکھی عورت نہیں ہو۔ جبکہ وہ فوراً تنک کر بولی تھی، تو ٹھیک ہے میں انوکھی بن جاتی ہوں اور یہاں سے چلی جاتی ہوں، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ میرے لیے یہ بات کافی دردناک تھی، میں کسی بھی صورت یہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب یہ خبر ملی تھی سب سے زیادہ خوشی میری ماں کو ہوئی تھی۔ اگلے روز ہی میری خالہ بھی گھر آ گئی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی جیسی ہی بات کر رہی تھی کہ ابھی عمر ہی کیا ہے میری بیٹی کی کہ وہ بچے پیدا کرنا شروع کر دے، خدا نہ خواستہ کہیں میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ جبکہ میں نے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا کہ یہ اللہ کی دین ہے، آپ لوگ کیوں اولاد جیسی نعمت کو ٹھکرانا چاہتے ہیں؟ میں کسی صورت اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ میں اس چیز کا حق رکھتا ہوں۔ مگر شفا نے میری بات نہیں سنی اور نہ ہی خالہ نے۔ ان دونوں نے پیچھے سے جا کر ابارشن کروا لیا تھا، اور میرے لیے وہ لمحہ بہت اذیت ناک تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا سب کچھ اجڑ گیا ہو۔ 2 مہینے کے بعد تو ہمارے گھر میں اتنی بڑی خوشی آئی تھی، اور میری بیوی نے اس خوشی کو اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا۔ میری اب بس ہو گئی تھی، میں اس عورت کے ساتھ گزارا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا جس نے میری ناک میں دم کر دیا تھا۔ میں اب محفل میں بھی ذلیل کرنے سے وہ مجھے باز نہیں آتی تھی۔ میری ماں کو تو اس نے اپنا غلام سمجھ لیا تھا، مگر پھر بھی میں نے سمجھوتا کیا۔ میں اتنی جلدی اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور میری بیوی کی حرکتیں بدتمیزیاں بڑھتی چلی گئی تھیں، اور آخر میں اس نے وہ چاند چڑھایا جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی۔ مجھے بھی اس چیز کی اس سے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بد لحاظ ہے، بدتمیز ہے، اسے کسی کا خیال نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی چکر باز ہے۔ اس نے ہمارے ہی محلے کے ایک لڑکے سے چکر چلا رکھا تھا، اور اس بات کا مجھے بالکل علم نہیں تھا۔ اور جب وہ خط چھوڑ کر ہمارے گھر سے بھاگی تھی تو پورے کا پورا آسمان میرے سر پہ گر گیا تھا، قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرے لیے وہ لمحہ مرنے کے مترادف تھا۔ میری ماں نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس لڑکی کو میں نے پیار دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پر جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی مجھے میری تبسم یاد تھی، اور تھک ہار کر میں اس کی دہلیز پر ہی گیا تھا۔ میں نے اپنی پھپھو سے روتے ہوئے تبسم کا ہاتھ مانگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں بہت جلد بازی کر رہا ہوں، ابھی تو میں نے شفا کو کھویا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر مجھے میری تبسم کسی صورت نہیں بھولتی تھی۔ میری پھپھو تو شاید اسی انتظار میں بیٹھی تھی، انہوں نے فوراً رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میری ماں کی تو باتیں کھل گئی تھی، وہ بھی اس رشتے کے لیے رضامند تھی۔ ہمارے گھر میں ایک بار پھر شادیانے بجنے لگے تھے۔ میری خالہ نے گھر آ کر بہت شور مچایا تھا کہ تم نے میری بیٹی کو بھگایا ہے، تم ہی قصوروار ہو، تم نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا۔ اور اس پل میری برداشت ختم ہو گئی، اور میں نے اپنی خالہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دیا، اور فوراً ہی طلاق کے پیپرز بنوا کر اپنی خالہ کے گھر بھجوا دیے تھے
کہ اب میں مزید نہ آپ سے رشتہ رکھنا چاہتا ہوں نہ ہی آپ کی بگوڑی بیٹی سے. اور اس کے بعد میں نے تمام تعلق اپنی خالہ سے ختم کر کے اپنی ایک نئی زندگی شروع کر دی تھی. تبسم سے میری شادی بہت ہی سادگی سے کی گئی تھی اور اس میں بھی وہ لڑکی بے حد خوش تھی. شادی والی رات میں نے اپنی تبسم کے لیے وہی انگوٹھی لی جو میں نے شفا کے لیے لی تھی، اور وہ لڑکی میری چھوٹی سی انگوٹھی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئی تھی کہ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. تبسم میرے صبر کا پھل تھی. اس نے میری ماں کی اتنی خدمت کی تھی کہ میں غنی ہو گیا تھا. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ باہر کی آئی ہوئی لڑکی اتنی اچھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات تو میں شفا اور تبسم کا موازنہ کرنے لگ جاتا تھا اور میری ماں مجھے ہمیشہ ڈانٹ کر کہتی تھی کہ بھلا میری تبسم سے کسی کا کوئی مقابلہ ہے، اور میں خوش ہو جاتا تھا کہ چلو کچھ نہ صحیح میری ماں تو اس لڑکی سے راضی ہے. مجھے جو عورت ذات سے نفرت ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی. میں تبسم کے ساتھ ایک نئی زندگی بسا چکا تھا. ہم لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا. وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میرے گھر ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی. میری تو بانچیں کھل گئی تھیں، لیکن تبسم اب مجھ پر کم اور اپنی بیٹی پر زیادہ دھیان دینے لگی، اور یہ بات مجھے ہرگز گوارا نہیں تھی. میں باتوں ہی باتوں میں اکثر اس چیز کا ذکر بھی کرنے لگا کہ یہ غلط ہے، تم صرف میری ہو. میں اپنی ہی بیٹی سے جلن کرنے لگا تھا اور میں جانتا تھا یہ غلط ہے. اپنی بیوی سے میری توجہ کم ہو گئی تھی اور بیٹی سے تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی. میں جلن و حسد کا شکار ہو گیا تھا اور میں تبسم کو بانٹنا نہیں چاہتا تھا. وہ میرے لیے میرا سب کچھ تھی، میری محبت، میرا عشق، میری زندگی. اور جب سے میری بیٹی اس دنیا میں آئی تھی تبسم مجھے بھول ہی گئی تھی. نہ میرے لیے تیار ہوتی تھی، نہ میرے لیے بن سنور کر رہتی تھی. بس وہ اپنی بیٹی میں ہی مگن ہو گئی تھی. میں نے کئی بار اسے یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی تھی کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ آپ کا خون ہے، آپ کی سگی اولاد ہے، بھلا آپ اس کے بارے میں ایسے سوچ رکھتے ہیں؟ اور میری پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا. شاید کچھ دنوں بعد میری بیوی کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا تھا اور وہ بہتر ہونے لگی. بیٹی کے وقت پر اس کو ٹائم دیتی تھی اور میرے وقت پر مجھے ٹائم دیتی تھی. وقت تیزی سے گزرنے لگا اور میری بیٹی بڑی ہونے لگی. دھیرے دھیرے مجھے تمام باتیں سمجھ آتی چلی گئیں کہ شوہر کا مقام الگ ہوتا ہے اور اولاد کا مقام الگ ہوتا ہے. مجھے جلن یا حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میری ایک چھوٹی سی غلطی نے میرا پورا گھر اجاڑ دیا. 7 سال کے بعد میری بیوی ایک بار پھر سے حاملہ ہوئی تھی اور میں نے صاف منع کر دیا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں کر، کیونکہ میں تمہیں صرف ایک ساتھ بانٹ چکا ہوں. اب میں مزید تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہتا. میری بیوی بضد تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ بچہ پیدا ضرور کرے گی، وہ اپنے بچے کا قتل نہیں کرے گی. میں نے اسے بہت روکا، سمجھایا کہ تمہاری طبیعت بھی اب بہتر نہیں رہتی ہے، گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور بیٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہم ایک اور بچہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اس نے مجھے منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رحمت یا نعمت کو میں ٹھکراؤں گی نہیں، بلکہ اس دنیا میں ضرور لاؤں گی. ہر شوہر کی طرح میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی اور اپنی بیوی کی خوشی میں خوش ہو گیا تھا. میری بیوی میرے بچے کے لیے نئے نئے کپڑے بنانے لگی. اس کو بیٹے کی بہت خواہش تھی. مجھے بیٹی یا بیٹا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس مجھے میری بیوی صحت یاب چاہیے تھی. ہمارے گھر میں ایک بار پھر رونق سی ہو گئی. میری ماں بھی یہ خوش رہنے لگی تھی. 7 سال پہلے جو حالت ان کی تھی اب وہ قدرے بہتر ہو گئی تھی. میری بیوی نے ان کی اتنی خدمت کی تھی کہ انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا. جیسے جیسے اس کی ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے اس کی حالت خراب رہنے لگی. میں کافی پریشان ہو گیا. کبھی اس کے پاؤں سوج جاتے تو کبھی وہ درد کے مارے رونے لگتی. میں نے مہنگے ڈاکٹر سے بھی اس کا علاج کروایا. سب کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوسرا بچہ پیدا نہیں کر پا رہی، اس میں اب وہ جان نہیں رہی کہ اس کا پیٹ کاٹ کر بچہ باہر نکالا جائے. میں نے نارمل ڈیلیوری کی بات کی لیکن ڈاکٹرز منع کر چکے تھے کہ اس میں خطرہ ہے. میں ہر جگہ بھرائے اسے پھر رہا تھا اور ایک روز وہ پل بھی آ گیا کہ وہ ایک درد برداشت نہیں کر پائی. اس کی ڈیلیوری میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا. میں نے اس کا ایک بڑے ہسپتال میں نام لکھوایا تاکہ ڈیلیوری کے وقت ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. ویسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن 1 ہفتہ پہلے ہی اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اس کی بلیڈنگ شروع ہو گئی. پورا کمرہ خون ہو گیا. میری ماں اور میں فوراً ہلکان ہو گئے. میرے ہاتھوں میں ہی وہ بالکل مردہ حالت میں گر گئی تھی. مجھے آج بھی وہ پل یاد ہے جب اس کا وجود بالکل بے جان ہو گیا تھا. اس میں بالکل جان نہیں رہی تھی اور سانس بھی نہیں آ رہی تھی. مجھے اس پل اپنی موت نظر آ رہی تھی.
فوراً ہی اسپتال لے کے اسے بھاگا، لیکن ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کا بچہ اور آپ کی بیوی دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ میری بیوی دھیرے دھیرے نیلی پڑنا شروع ہو گئی تھی، مجھے سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سے میں نے اپیل کی کہ آپ میرے بچے کی ڈلیوری کر دیں، میں اس طرح اپنی بیوی کو دفنانا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ اب پیسہ بے وجہ لگایا جائے گا، آپ بچے کو بھی دفنائیں گے، اب دونوں ماں اور بچہ ویسے ہی دفنا دیں۔ ڈاکٹرز کے دباؤ اور خاندان والوں کی باتوں نے بھی مجھے یہ کرنے پہ آمادہ کر دیا۔ میں نے قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ شخص یہ سب بول کر خاموش ہو گیا، جبکہ میں اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگا۔ وہ جس پل نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا، میری آنکھیں بے ساختہ اس عورت کے وجود پر گئی تھیں۔ وہ حاملہ تھی اور میں اس عورت کے وجود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی بھی حاملہ عورت کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا، نماز جنازہ پڑھانے لگا۔ لیکن اچانک ہی میری نگاہ اس عورت کے وجود پر گئی تھی اور میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا یا انسانوں کے لیے ایک سیکھ تھی۔ اس عورت کا ایک بار پھر خون جاری ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کا بچہ اس کے پیٹ سے باہر آ گیا تھا۔ اس کی نارمل ڈیلیوری ہو گئی تھی اور یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوا۔ وہ بچہ مرا ہوا نہیں نکلا تھا، اس کا باپ اسے لے کے ہسپتال بھی گیا تھا، لیکن وہ بچہ بچ نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹرز تو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ آپ کی بیوی اور آپ کا بچہ مر چکا ہے، لیکن یہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے گھومتا تھا تو میرا وجود کانپ جاتا تھا۔ اور اب بھی اس عورت کی داستان سن کر میں اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خاتون اپنا بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی تھی، اپنے وجود سے نکالنا چاہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو اور اس کی صلہ رحمی کو رائگاں جانے نہیں دیا تھا۔ بے شک وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن اللہ نے اس بچے کو دنیا میں پیدا کیا تھا۔ اس کی قبر الگ بنائی گئی تھی اور اس کا بھی نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا۔ میں نے اس شخص کو کافی دیر تک بیٹھ کر درس دیا تھا کہ یہ غلط ہے۔ آخرت میں جب اس عورت کو زندہ کیا جائے گا تو اس پر وزن ہوگا، اور وہ اتنا بھاری وزن لے کر کیسے میدان محشر میں چلے گی۔ کبھی بھی کسی بھی عورت کا انتقال ایسی صورت میں ہو تو اس کا بچہ ضرور اس کے پیٹ سے نکالا جائے تاکہ میدان محشر میں اسے تکلیف نہ ہو۔ اس بچے کو بھی الگ دفنایا جائے اور اس کی بھی قبر بنائی جائے۔ اس شخص نے میری باتیں نیچے منہ کر کے سنی تھی اور میری تمام کیفیت کے بارے میں بھی جان کر کافی افسردہ ہوا تھا۔ میرے لیے وہ منظر چھوٹا نہیں تھا، میں نے آج تک کبھی اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہوا دیکھا تھا، اس لیے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ میں ہر جمعے کی نماز کے بعد اس عورت کی قبر پر جاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کے لیے اصالِ ثواب پہنچایا کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ عورت جنت میں ہوگی، کیونکہ جو بھی عورتیں اس حال میں جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دیتے ہیں۔ جبھی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے کہ ایک عورت بہت درد برداشت کرنے کے بعد ایک بچہ اس دنیا میں پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے ایک عورت کو بہت ہی بلند مرتبے والا بنایا گیا ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر کوئی مرد یا کوئی بھی شخص کسی عورت کا ناجائز دل دکھاتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے بھی تبسم کا دل دکھایا تھا جب وہ اس کی بیوی بننا چاہتی تھی تو اس نے معاشرے کے ڈر سے اس کو اپنایا نہیں تھا، بلکہ کسی ایسی عورت سے شادی کی تھی جو بہت ہی بدلحاظ تھی۔ اس کی ہر کارستانی کے بارے میں وہ بخوبی جانتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس آدمی کے لیے سزا تھی کہ وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتا، کیونکہ جو حال اس کا تھا وہ مر بھی جاتا لیکن اب دوبارہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر مجھے سب سے زیادہ اس 7 سال کی بچی پر ترس آیا تھا جو اتنی چھوٹی عمر میں ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی تھی، اور اس بوڑھی عورت پر آیا تھا جس نے بہو کے روپ میں بیٹی کو پایا تھا لیکن اپنے ہاتھوں سے ہی اسے کھو دیا تھا۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کیا کرو، کیونکہ وہی ایک واحد ہستی ہے جو ہمیں اس دنیا میں لاتی ہے۔